بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے روئے زمین پر سمود نامی ایک قوم آباد تھی جو طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ انہیں اپنی قوت و توانائی پر بڑا فخر و غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت و دیدہ زیب عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا تھا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وہ قوم کبر و نخوت کے نشے میں چور ہو کر سرکشی و طغیانی پر قائم رہی اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم کی انتہا کرنے لگی۔ چنانچہ ان پر قہر خداوندی ٹوٹا اور یوں پوری قوم رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ آخر اس قوم سے ایسا کیا گناہ ہوا تھا اور وہ کون سے عذاب میں مبتلا ہوئے؟ ناظرین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ اس قبیلے کے افراد سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔ قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کی تقدیس پامال کی جانے لگی، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ایمان و اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی، قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کوتاہ نصیبوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر مخمور تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے ان کی رسالت کی تکذیب اور ان کا مذاق کرنے لگے۔ ان کی جرأت و سرکشی اس قدر بڑھی کہ وہ عذاب کے مطالبات تک کرنے لگے۔ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیے۔ ناظرین، ایک دفعہ قوم سمود کے سردار نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پہاڑ سے اونٹنی ظاہر کر کے دکھائیے، اگر آپ نے یہ معجزہ کر دکھایا تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ عہد لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اچانک پہاڑ کی ایک چٹان میں شگاف ہوا اور اس سے ان کے مطالبہ کردہ صفات کے عین مطابق اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم حیرت سے اسے تکتی رہی۔ یہ معجزات دیکھ کر ان کا سردار اپنے مخصوص لوگوں کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، البتہ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی و نافرمانی پر قائم رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا تم اسے تنگ نہ کرو اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ اور نہ مارو اور ہانکو اور نہ ہی اس کو قتل کرنا، ورنہ اللہ کا سخت عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں اور ہریالیوں میں چرتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ قبیلے کے سبھی افراد سیراب ہو جاتے تھے لیکن دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ اونٹنی چونکہ خوب موٹی تھی، کہا جاتا ہے اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا، اس وجہ سے پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کو اونٹنی اور قوم کے درمیان تقسیم فرما دیا کہ ایک دن اونٹنی پیے اور دوسرے دن قوم کے لوگ۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے، فرمایا یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک متعین دن تم لوگوں کی۔ چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اس وجہ سے وہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک تو یہی چلتا رہا لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، چنانچہ انہیں اب اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی تھی۔ اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ اونٹنی کی وجہ قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا تھا، چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسائس پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے، لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا، سو انہوں نے دو عورتوں کو
اس بات پر راضی کیا کہ تم شراب و شباب کے نشے میں مدہوش کسی نوجوان کو برگلا کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کرو۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں نے مل کر دو اوباش قسم کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی سے متاثر کر کے اس اونٹنی کے قتل پر راضی کر لیا۔ ان کے ساتھ 7 افراد اور شامل ہو گئے۔ چنانچہ حسب مشورہ وہ 9 افراد اونٹنی کے قتل کی غرض سے کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ کب اونٹنی آئے اور ہم اس کو ہلاک کر دیں، اور قوم کے دیگر افراد عذاب الہی کے خوف سے چھپ چھپ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب اونٹنی کنویں پر پانی پینے کی غرض سے آئی تو مسدہ نامی ظالم نے تیر کا وار کیا جو اس کی پنڈلی میں لگا اور خون کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کے زخم کو دیکھ کر باقی افراد میں دہشت پیدا ہوئی اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں وہ دونوں عورتیں آئیں اور مردوں کو برا بھلا کہنے لگیں، ان کی مردانگی اور طاقت و قوت پر تانے کسنے لگیں۔ یہ سب سن کر قبیلے کا طاقتور ترین شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کے حصے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اونٹنی زخم کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئی۔ ادھر سے ظالموں نے زخم خوردہ اونٹنی پر تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی اور یوں اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا اور جس پتھر سے نکلا تھا اسی میں غائب ہو گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی و نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ اب عذاب کا وقت آ گیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ان کی ہلاکت و بربادی اور نزول عذاب کی بشارت سنا دی کہ 3 دن کے بعد تم پر قہر خداوندی عذاب بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد یعنی پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ یعنی لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ یعنی انتہائی کالے ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے، اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسی خطرناک چنگاڑ آئی جس کی وہ تاب نہ لا سکے، اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے، اور یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچ کر نشان عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کبر و نخوت کو خاک میں ملا دیا۔ مدائن صالح میں موجود ان کی بوسیدہ عمارتیں آج بھی ان کی ہلاکت و بربادی کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، بس ان کو سخت چنگاڑ نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حاضر ہوتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔